اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے کے بعد کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے ناظرین سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس دوران آپ لوگ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ ہم لوگوں نے اپنی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ ہی میں نے کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں کی۔ کچھ ایسی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور آج 1 جنوری 2023 ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور آپ سب لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار ملے، جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے، جو بچے بچیاں اپنے اپنے آنکھوں میں جو بھی خواب سجائے بیٹھے ہیں ان سب کے خواب پورے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں پاکستان کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میں پھر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج میں ایک جگہ پہ ایک ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ اس ہیڈ لائن میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ معیشت بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، دہشت گردی اپنی جگہ ہے، معیشت اپنی جگہ ہے۔ دونوں کو ملانا جو ہے، میرا خیال ہے ان کے درمیان میں ایک بارڈر ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو جن لوگوں نے نمٹنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ خود نپٹیں، اور وہ تمام اسپیشلسٹ حضرات جنہوں نے معیشت سے نمٹنا ہے وہ معیشت سے نپٹیں۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہونا ہوتا ہے وہ معیشت کے ساتھ نبرد آزما ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کو گلے لگا دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس میں سے نکلنا ہے۔ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کا خاص مقصد ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہم نے قیام کیا تھا، ہم پاکستان میں ایک لیڈرشپ اور گورننس مینجمنٹ سکول بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کی شدید کمی ہے، لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا نہیں پتہ، جو ادارے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے آئینی رول کا نہیں پتہ۔ تو اس مقصد کے لیے میں 2007 سے یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ خواب انسان دیکھتا ہے، تعبیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غیر متزلزل ایمان ہے کہ میری یہ ویڈیو اگر کچھ ایسے صاحبان تک پاکستان کے وہ فیصلہ ساز ادارے ان تک پہنچ گئی تو یقیناً یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو خواب ہے اس کا افتتاح بھی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہی کریں گے، کیونکہ انہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے جو لگے ہیں یا شروع ہوئے ہیں، یا تو ان کا افتتاح ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا، یا میاں نواز شریف صاحب نے کیا، یا شہباز شریف صاحب نے کیا، یا کچھ اور لوگوں نے کیا۔ لیکن جو جن منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنا اور جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ انہیں کچھ شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ اور جو موٹر وے ہے بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے جس نے پورے پاکستان کو آپس میں ملا دیا ہے، اور اس پر جتنا بھی انہیں خراج تحسین کی پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ باقی ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جو بندہ بھی اچھا کام کرے گا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، خواہ وہ خارجہ محاذ پہ کرے، خواہ وہ معاشی محاذ پہ کرے، خواہ وہ دفاعی محاذ پہ کرے، خواہ وہ پولیس کے محاذ پہ ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس کا محاذ ہو، خواہ وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، خواہ وہ طبی پیشہ ہو یعنی میڈیکل کا پیشہ ہو۔ تو ہم آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اصل مقصد کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے جو بیسیکلی آڈینس ہیں وہ پاکستان کی نوجوان ہیں، اور نوجوان بھی وہ ہے جو 1992 اور اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور جنہوں نے آگے چل کے اور چند سالوں میں پاکستان کی قیادت جو ہے وہ سنبھالنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ آنے والے چند مہینوں اور سالوں میں پاکستان کو ایک خوشحال، خوددار اور خوشحال ملک کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور پاکستان اپنی منزل مقصود جس کے لیے یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
इतनी कोशिश की और मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क मार्द वजूद में आया था, वो मकसद अब हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बात शुरू करते हैं। मैं हर 15 दिन के बाद वाल्टन रोड पे अपने बाल कटवाने जाता हूँ, जो मुख्तसर से बाहर रह गए। तो बाल क्या कटवाने, अब इनकी सिर्फ तराश होती है, सिर्फ 10 मिनट वो साहब लगाते हैं और उसके बाद मेरा काम मुकम्मल हो जाता है। तो मैं जिस जगह जाता हूँ तो वहाँ पे सर्विस लाइन के अंदर गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल जगह नहीं होती, क्योंकि सड़क के ऊपर जो है वो रेडी वालों का कब्जा है। स्मॉल वेंडर जो होते हैं या वो लोग जिन्होंने अपने बैठने के लिए बैठ के कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं फुटपाथ के ऊपर, और जिस शॉप में मैंने जाना होता है उसके बाहर भी लोग बैठे होते हैं। और ये जो हजरात मकई के दाने बेचते हैं, या सारे हमारे लिए काबिल सद एहतराम है। अब लोग क्या करें, किधर जाएं? पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, किस किस को हम कहाँ बैठने से रोकें। उस सर्विस लाइन के साथ एक नाला भी है जो कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है। और ये जो वाल्टन कंटोनमेंट की जो सड़क है, इसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड हर साल करोड़ों अरबों रुपया टैक्स की मद में इकट्ठा करता है। माशाल्लाह यहाँ पे नून लीग के 9 या 10 काउंसलर्स हैं, वो सारे मिलकर एक सड़क नहीं बनवा सकते। तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से मुखातब हूँ कि ख्वाजा साहब, ये आपका हल्का है NA 131, हमने आपको वोट दिया, मैंने खुद भी आपको वोट दिया और पिछले 50 साल से नवाज शरीफ साहब को और आपको वोट देते चले आ रहे हैं। तो ये वोट नहीं है, ये हमारा आपसे अकीदत है और आपके साथ एक प्यार का रिश्ता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। तो ये वाल्टन रोड की तरफ कोई ख़ुसूसी तवज्जो दें आपने, और 3-4 महीने के बाद यहाँ भी वोट लेने के लिए आना है। तो फिर मैं आपको गाड़ी में बिठा के ले जाऊँगा वो सड़क दिखाने के लिए, और वहाँ पे जो खड्डे हैं उनमें से मैंने आप ही की गाड़ी को गुजार के आपको दिखाना है कि ये देखें खड्डे। तो खुदा के लिए उस सड़क को बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो V ब्लॉक वाला जो गला है, आपको पता ही है कि ये कौन सा है। यहाँ पे आप बनवा दें एक पुली, और बात करें उन साहिब इक़्तिदार लोगों से, उनसे कहें कि पुली बनाएं ताकि लोगों को आमदो रफ्त में जो मुश्किलात हैं और परेशानियाँ हैं वो दूर हों और काम आगे चले। तीसरी चीज़ ये है कि जब मैं मतलब वहाँ पे एक दफ़ा गया तो जिस जगह मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ अपनी, मेरी गाड़ी से आगे 3 रक्शे खड़े थे। मैं आपको अपनी कौम की हालत बताने लगा हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे वो गाड़ियाँ खड़ी थी, अब पार्किंग इसी तरह ही होती है। तो वो फिर मैं जैसे उतरने लगा तो एक साहब बड़ी तेज़ी से आए, उनके हाथ में एक टोकरा था, उस टोकरे के अंदर जो है ना कूड़ा था, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें, वो बड़े इत्मीनान से नाले में फेंक के चला गया। मैं उसको मबहूत मतलब देखता रह गया। अभी मैं उसको ये देख रहा था तो मेरे पास से एक फार्चूनर गाड़ियों की एक लाइन गुजरी। उन लाइन में से एक गाड़ी में से कुछ ये मैकडोनल्ड के बॉक्सेस और KFC के बॉक्सेस जो थे वो सड़क पे गिराए गए। थोड़ी दूर आगे एक वार्डन भी खड़ा था, उसके पास एक मोटरसाइकिल सवार जो था वो सामने किसी पान वाले खोखे से पान मुंह में डाल के और सिगरेट लगा के आया था, और मुसलसल जो है वो जो नाला है उसकी जो दीवार है उसके ऊपर पिचकारियाँ मार रहा था। मैं अपनी कौम की हालत आपको बता रहा हूँ। कुछ दूर आगे मुझे नज़र आया कि 3 लोग इकट्ठे कतार में बैठ के जो है वो वाशरूम कर रहे थे, और लोग उनके पास से ही गुजर के जा रहे थे। तो मैं आपको अपनी कौम की हालत जो है वो बता रहा हूँ कि हमारी जो कौम है उसकी हालत क्या है। बेसिकली हमें बेसिक जो चीज़ें हैं जो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पिचकारियाँ नहीं मारनी और जगह जगह अपने वाशरूम नहीं बनाने। तो हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों के लिए वाशरूम बनाएं, वो जो वहाँ जाके वाशरूम करें, बजाय इसके कि वो जहाँ दिल करे वाशरूम करना शुरू कर दें। तो मैं अभी यही देख रहा था, आगे 3 रक्शे खड़े थे, वो तीनों रक्शे वाले जो थे वो मुकाबले में मूंगफलियाँ खा रहे थे। वो मूंगफलियों का जो छिलके होते हैं वो सड़क पे फेंक रहे थे, और गंद जो था वो सड़क पे डाल रहे थे। और मतलब ये हमारी कौम की हालत है। अब आप ये मैंने आपको छोटे छोटे वाक़यात इसलिए बताए हैं कि
جب تک ہم اپنی قوم کے لوگوں کی یہ بیسک تربیت نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کوڑا نالے میں پھینکنا، مونگ پھلیاں کھا کے سڑک پہ پھینکنا، فارچونر گاڑی میں بیٹھ کے ڈبے جو ہے وہ سڑک کے اوپر گرا دینا، تو خدا کے لیے حکومت پاکستان کو اور شو روم والوں کو چاہیے کہ وہ جو لوگ ان سے گاڑیاں خریدتے ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کے اور آپ کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا حقوق ہیں۔ آپ نے گاڑی خریدی، سڑک نہیں خریدی، ٹھیک ہے نا؟ سڑک کے اوپر کس طرح چل رہا ہے، کس طرح گاڑی چلانی ہے۔ اور پھر ایک اور کلچر آ گیا آج کل، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک فارچونر جا رہی ہے، ایک ڈالا اس کے پیچھے ہے، ایک اس کے آگے ہے، اس میں وہ اسی طرح جیسے لیڈ فورس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا پاکستان میں تماشا شروع ہو گیا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گورننس کا مسئلہ ہے، یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ کن کا مسئلہ ہے؟ کون اس کو چیک کرے گا؟ ہمیں بالکل یونین کونسل لیول سے اپنے لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، وہاں سے اپنا انفراسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں، میرے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں، کہ ہم پاکستان میں ایسا لیڈرشپ اسکول بنائیں جہاں پہ صرف اور صرف لوگوں کو گورننس پڑھائی جائے، خاص طور پہ لوکل باڈیز کے لوگوں کو، اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، اس کے بعد جنہوں نے صوبائی لیول پہ کام کرنا ہے، نیشنل لیول پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، اور میں پاکستانیوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اب ایک دور جو ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ایک دور ختم ہو گیا، اب ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ آج 1 جنوری 2023 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک بہت پاورفل شخصیت کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردی اور معیشت یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ اگر وزیر اعظم پاکستان یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو اور بات تھی، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا یہ ایک نئے تجربے کا آغاز لگتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی ریڈ لائن جو ہے انہیں مزید، جیسے ایک بیٹسمین آتا ہے نا جب کریز پہ، تو وہ درمیان میں لائن لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹ سے ایک نشان لگاتا ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا۔ تو ہم نے اپنی ریڈ لائن جو ہیں وہ ڈرا کرنی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ریڈ لائن ڈرا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، پروڈیوسر صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگلی ویڈیو میں کچھ جو 2022 کے اہم ایونٹس ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہیں پہ جو ہے اپنی ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے قوم کو بنیادی تربیت دینی ہے، کن چیزوں کی؟ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔